السلام علیکم. ڈائلاگ ود قلب عباس کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں. ناظرین, آج کے ہمارے پروگرام کے 2 سیگمنٹس ہیں. پہلے ہم بات کریں گے موجودہ صورتحال اور ہماری ذمہ داریاں. دوسرا سیگمنٹ انتہائی دلچسپ ہے. بات کریں گے وبا کے دنوں میں محبت. بڑی زبان زد عام ہے یہ بات, تو ایک شاعر سے بہتر اس پہ اور کون بات کر سکتا ہے. میرے ساتھ موجود ہیں پروفیسر قلب عباس صاحب. سر, تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ ایز ویل. السلام علیکم ڈیئر آڈینس. سر, سب سے پہلے اپنا پہلا سیگمنٹ موجودہ صورتحال اور ہماری ذمہ داریاں. اسمارٹ لاک ڈاؤن کیا گیا ہے حکومت کی جانب سے, لیکن ہم بحیثیت قوم مثبت کردار ادا کر رہے ہیں. دیکھیں فاروق صاحب, آپ نے بہت ہی سگنیفیکنٹ کویشچن پوچھا ہے. آئی اپریشیٹ یو, لیکن آپ حقائق کو نظر انداز نہیں کر سکتے. وبا ایک انٹرنیشنل ایشو ہے, ورلڈ وائڈ ہے. ایپیڈیمک ایک ایسی وبا کو کہتے ہیں جو محدود پیمانے پہ ہو, اور پینڈیمک ایک ایسی وبا کو کہتے ہیں جو پوری ورلڈ میں پھیل جائے. جی بالکل. تو کرونا وائرس اس وقت ایک پینڈیمک کی سچویشن اختیار کر چکا ہے. اب گورنمنٹ کیا کرے؟ گورنمنٹ نے عوام کو وبا سے بھی محفوظ رکھنا ہے اور بھوکا مرنے سے بھی بچانا ہے. تو یہ وہ پلی ہے گورنمنٹ کے پاس کہ جس کی وجہ سے وہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف آئے ہیں کہ چلیں احتیاطی تدابیر کرتے ہوئے ہر ممکن حد تک جو ہے تھوڑا بہت کاروبار کھول دیا جائے تاکہ عوام روزی روٹی بھی کماتی رہے اور بھوک سے نہ مرے. لیکن اب یہ تو ہماری ذمہ داری ہے نا, یہ تو پبلک کی ذمہ داری ہے. اگر گورنمنٹ آپ کے لیے اسٹیپ اٹھا رہی ہے کہ چلیں آپ اسمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف آ جائیں, تھوڑی دکانیں کھول لیں, جیسے کہا گیا 8 سے لے کر 5 تک. جی بالکل. اور فلاں دکانیں فلاں ڈیز میں کھلنی چاہیے اور فلاں اور دنوں میں کھلنی چاہیے, اور یہ احتیاطی تدابیر ہیں. تو ہمیں بھی تو کچھ نہ کچھ اپنا جو ہے نا کردار ادا کرنا چاہیے. یعنی آئی مین ٹو سے کہ وہ تمام تر حفاظتی اقدامات جو ڈاکٹرز بتا رہے ہیں وہ اپنا کر ہمیں اپنا کاروبار چلانا چاہیے. بالکل. اچھا, لیکن ایک حقیقت وبا حقیقت بن چکی ہے. معذرت کے ساتھ, کیا ہم اسے حقیقت سمجھنے سے ابھی تک قاصر ہیں؟ اس کے حوالے سے نا فاروق, آپ کو ہمیشہ اس طرح کے کنٹری میں جس طرح کا ہمارا کنٹری ہے وہاں پر یہ ایشوز ملیں گے. پبلک اویئرنیس بہت کم ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ میڈیا آپ کا ہے, آف کورس ہے, لیکن جو آپ کو سننے والے لوگ ہیں ان کا آپ لٹریسی ریٹ دیکھیں, شرح خواندگی بہت کم ہے. آپ کی 70% جو پاپولیشن ہے وہ دیہاتوں میں رہ رہی ہے. ایگزیکٹلی. آپ ذرا دیہات جا کے وزٹ تو کریں, وہ تو سرے سے مان ہی نہیں رہے. بالکل. کہتے ہیں یہ سب جھوٹ ہے. اچھا, اینڈ دے ڈو ناٹ ہیو پروف. ان کے پاس ثبوت بھی نہیں ہے, لیکن وہ پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے, ایسے نہیں ہوتا. پھر جب آپ ڈیٹیل میں چیزوں کو دیکھتے ہیں, میں بھی ظاہر ہے تھوڑی سی کوشش کر رہا ہوں کہ بات حقیقت پہ کی جائے, ایسے ہوائی فائرنگ کرنے کا کیا فائدہ. بالکل. ایک نیریٹو یہ ہے کہ کرونا وائرس از اے فیکٹ. ٹھیک ہے, چائنا سے سٹارٹ ہوا, پوری دنیا کو اس نے لپیٹ میں لے لیا. بالکل. ٹھیک ہے, اس میں جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے WHO, اس کے آپ صفحے پہ جائیں, اس کا پیج پڑھیں آپ, اس میں تمام تر ڈیٹیل اس کے حوالے سے موجود ہے. اس میں پوری میڈیکل سائنس جو ہے وہ انوالو ہے. اس میں بڑے بڑے ڈاکٹرز آ رہے ہیں, وہ اس کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ یہ کس حد تک خطرناک ہے, آپ اس سے کیسے بچ سکتے ہیں. تو یہ ایک تصویر کا رخ ہی ہے, ٹھیک ہے, جس میں یہ ایک فیکٹ ہے. اب ایک اور سینیریو سامنے آ رہا ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک فیک پینڈیمک ہے. اوکے. یعنی اگرچہ یہ پاپولر نیریٹو نہیں ہے, بالکل, یہ زیادہ مقبول نہیں ہے, لیکن اب ہلکی پھلکی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں کہ یہ فیک ہے, یہ ایک مین میڈ وائرس ہے. اور یہ میں مختلف چینلز پہ دیکھ رہا تھا, اس پہ بہت سارے لوگوں نے کمنٹ کیا ہے اور ود آرگومنٹس کیا ہے. بالکل, باتیں ہو رہی ہیں کافی زیادہ. بالکل جی, اور ود پروف کیا ہے کہ یہ جو اموات کا بتایا جا رہا ہے یہ دراصل کرونا سے نہیں ہو رہی, بلکہ وہ ڈیفرنٹ اور ڈیزیز سے ہو رہی ہیں, لیکن اس کو کرونا کے کھاتے میں ڈالا جا رہا ہے. بٹ اب اس کا ہم تھیسس کیا نکالیں, رزلٹ کیا نکالیں کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے. آئی تھنک کہ مزید ود ان 2 months تھنگز ول کم آن دا سرفیس. ایگزیکٹلی. چیزیں بالکل واضح ہو جائیں گی
کہ اگر یہ کوئی وبا ہے تو ہوپ فلی اس کو کسی ویکسین کے ذریعے یا کسی دوا کے ذریعے سائنس اس کا کوئی نہ کوئی ٹریٹمنٹ، کوئی نہ کوئی حل نکال لے گی. بالکل. یا پھر اگر یہ فیک ہے تو 2-3 منتھس میں آپ کا میڈیا تو جو ہے وہ کنویں کی تہہ سے چیونٹی کی سانس محسوس کر لیتا ہے. تو اگر یہ اتنا بڑا فیک ہے تو یہ بھی سرفیس پہ سامنے آ جائے گا. تو مین وائل ہمیں یہی چاہیے کہ یہ جو فیلڈ ہے نا یہ ڈاکٹرز کی ہے، وبا ہے، اس سے کیسے بچنا ہے، تو ہمیں انہی کی طرف دھیان دینا چاہیے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اور پھر ہمیں ویسے ہی لائف سٹائل اپنانا چاہیے. بالکل. اچھا سر، ایک اور حقیقت بھی تو ہے کہ کرونا نے نئے سٹینڈرڈ سیٹ کر دیے ہیں. ٹیکنالوجی، سائنس فیل ہوتا نہیں دکھائی دے رہا. ہاں، ایک لمحے کے لیے تو ایسے لگتا ہے، بٹ ڈو یو ہیو اینی ادر آپشن؟ دیکھیں ایسا ہے فاروق صاحب کہ آپ کے پاس کوئی اور آپشن بھی تو نہیں ہے. وہی سائنس، وہی ٹیکنالوجی، اسی کی طرف آپ نظریں پھاڑ کے دیکھ رہے ہیں کہ وہ وہیں سے کوئی ویکسینیشن آئے گی، وہیں سے کوئی دوا آئے گی. بالکل. اور وہ آپ کو بچا سکتی ہے. یہ ہے میجورٹی آف دا پیپل کی اوپینین کہ وہی ہمیں سیو کرے گی. تو سائنس اپنی جگہ پہ کھڑی ہے. اب دوسرا ہے ریلیجن. اور میں تو ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ جو ریلیجن ہے، ٹھیک ہے، وہ سائنس کی بنیادوں پر پرکھا جا سکتا ہے. اللہ پاک نے پوری یونیورس بنائی ہے. بالکل. تو سائنس کیا ہے؟ وہ اسی یونیورس کو ڈسکور کر رہی ہے، اس کے اندر چھپے رازوں کو جان رہی ہے. تو ریلیجن تو اپنی جگہ پہ کھڑا ہے. ریلیجن میں کیا ہے کہ خدا نخواستہ ایسی سچویشن ہو جائے تو آپ دعا کا سہارا لیتے ہیں. اور فرامین میں بھی ہے کہ مومن کا بہت بڑا ویپن ہے، ہتھیار ہے دعا. بالکل. لیکن پھر آپ دیکھتے ہیں کہ حرم پاک بند ہے، زیارات مقامات مقدسہ بند ہیں، یعنی وہ وسیلے جن کے ذریعے ہم محفوظ پناہ میں جا سکتے تھے وہ آلریڈی بند ہیں. جی. اب آپ آ گئے اپنے گھر میں، محدود پیمانے پر عبادات کر رہے ہیں. تو اس میں دیکھیں نا، آپ تنہائی میں بھی تو گاڈ سے لنک اپ ہو سکتے ہیں. بالکل. ایک دعا والی آپشن تو آپ کے پاس موجود ہے. بالکل. لیکن سائنس کی طرف بھی آپ کی نظریں ہیں کہ جیسے کہا گیا بے علاج سنت ہے کہ آپ کو تگ و دو کرنی چاہیے اس حوالے سے. بالکل. سو آپ سائنس اور ٹیکنالوجی کو ڈینائی نہیں کر سکتے. سائنس اینڈ ٹیکنالوجی از اسٹل سگنیفیکینٹ ان آرڈر ٹو کم اپ ود اینی میڈیسن، اینی ویکسینیشن. تو آپ کو اس کا محتاج ہونا پڑے گا. ایگزیکٹلی. اچھا، ایک طرف حکومت کی پالیسیز ہو گئیں، حکومت کی جانب سے مختلف اقدامات بھی بتائے جاتے ہیں. اب ہمیں کیا کرنا ہے بحیثیت قوم؟ اول تو یہ بات ہے کہ نیشن وہ ہوتی ہے جو کسی ایک ایجنڈا پہ کھڑی ہوتی ہے. تو نیشن کی جو باقاعدہ ڈیفینیشن ہے شاید اس پر ہم لوگ پورا نہیں اترتے. ہم لوگ اپرچونسٹ ہیں، ہم فائدہ اٹھاتے ہیں. اس میں شاید میں بھی شامل ہوں، ہر آدمی شامل ہے کہ اس کو جہاں پر اپنا فائدہ نظر آتا ہے وہ اس کو پریفرنس دیتا ہے بجائے اس کے کہ وہ اپنی نیشن کو یا اس نیشنل ٹاسک کو سامنے رکھے. وبا ہے یار، پھیل گئی ہے، حکومت کہہ رہی ہے، ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ آپ تھوڑا احتیاط کریں تو آپ کر لیں. بالکل. 1 مہینہ اگر آپ اس پہ صحیح کنٹرول کر لیتے ہیں نا، رائٹ فرام دا فرسٹ ڈے، تو ود ان اے منتھ یہ کنٹرول ہو سکتا تھا. ایگزیکٹلی. چائنا نے 2 منتھ میں کر لیا، ہم بھی 2 ماہ میں کر سکتے تھے. تو تھوڑا سا یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے. اب گورنمنٹ کیا کر سکتی ہے؟ اب ہر کسی کو تو مار پیٹ نہیں سکتی نا یار. بالکل. ہر آدمی دماغ رکھتا ہے. ٹی وی پہ آ گیا کہ آپ پلیز گھروں میں رہیں تو آپ رہ لیں گھروں میں. اب گورنمنٹ نے ایک اچھی تدبیر سوچی ہے کہ چلیں اسمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف آ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، کچھ آپ بھی کوآپریٹ کریں جیسے گورنمنٹ کر رہی ہے. تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ جس طرح سے گورنمنٹ آپ کو ڈائریکشن دے رہی ہے آپ ویسے کرتے چلے جائیں. بالکل ویسے کرتے چلے جائیں. چلیں اب سر دوسرے سیگمنٹ کی طرف جانا چاہوں گا. ناظرین، آپ کو میں نے ابتدا میں بتایا تھا کہ ہمارے 2 سیگمنٹ ہیں. اب ہمارا دوسرا جو سیگمنٹ ہے، آج کل بڑی بات ہو رہی ہے وبا کے دنوں میں محبت. چونکہ میرے ساتھ ایک شاعر موجود ہیں تو ذرا ان سے بات کرتے ہیں کہ وبا کے دنوں میں محبت کیا کنسیپٹ ہے. سر سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں محبت کیا ہے؟ محبت کی اگر آپ لغت میں ڈیفینیشن دیکھیں تو اس کا معنی پیار ہے، پسند ہے، دلچسپی ہے، پریم ہے، لائکنگ ہے. لیکن جب آپ اس کی تھوڑی سی گہرائی میں جاتے ہیں، چونکہ آپ نے شاعری کا حوالہ دیا ہے، تو لٹریچر سے جڑے لوگ اس کے بارے میں یہی کہتے ہیں کہ جیسے زندگی کی کوئی ایک ڈیفینیشن نہیں ہے، ویسے لو کی بھی کوئی ایک ڈیفینیشن نہیں ہے. ایز مینی ماؤتھس ایز مینی ٹاکس.
ہر آدمی اپنے ایکسپیرینس کی بات کرے گا. بہرحال جہاں تک میں سمجھاؤں, محبت ایک جذبہ ہے جس میں بے اختیاری ہے, بے بسی ہے, ذات کی نفی ہے, اور آپ اپنی ذات سمیت کسی کے آگے سرنڈر کر دیتے ہیں, مٹا دیتے ہیں خود کو کسی اور کے لیے, اپنی نفی کر دیتے ہیں اور دوسرے کو تسلیم کر لیتے ہیں. یہ محبت ہے. اچھا, آپ نے شاعر کی بات کی, کیا شاعر واقعہ ناکام عاشق ہوتے ہیں؟ ہاں, یہ الزام ہے شاعروں کے کندھوں پہ لگایا گیا ہے کہ جو محبت کرتا ہے اس میں ناکام ہوتا ہے تو پھر وہ شاعر بن جاتا ہے. روگ لگتا ہے اور شاعر بن جاتا ہے. ہاں, لیکن ضروری نہیں کہ محبت میں ہر ناکام ہونے والا آدمی شاعر بنے. شاعری نا, پوئٹس آر بورن ناٹ میڈ. شاعر پیدا ہوتے ہیں, یہ گاڈ گفٹڈ صلاحیت ہے. یہ یوں سمجھ لیں ایک سینسر ہے جو گاڈ فٹ کر دیتا ہے کسی بندے میں, اور اس کے لیے محبت میں ناکام ہونا ضروری نہیں ہے. اوکے, آپ بائی برتھ اللہ نے آپ کو شاعر بنا دیا, ایک صلاحیت ہے, وہ ٹائم پر سامنے آ جائے گی. سامنے آ جائے گی. ٹھیک ہے, تو یہ ہوتا سب کو ہے, ایک جذبہ ہے, ایک خاص فیز میں سب کو ہوتا ہے. کچھ کامیاب ہوتے ہیں. محبت میں کامیابی سے کیا مراد ہے؟ شادی ہو جانا, یہی ہے نا. بالکل, یا اس کے علاوہ کوئی اور ڈیفینیشن ہے؟ نہیں, بالکل نہیں. سو ناکام عاشق ہی شاعر نہیں بنتے, بن بھی سکتے ہیں, نہیں بھی بنتے. سنگرز ہوں گے. یہ جو ناکامی ہے نا, ناکامی اصل میں یہ بہت بڑی فورس ہے کہ آپ کو پش کرتی ہے, کامیابی کی طرف لے کے جاتی ہے. دیکھیں نا, آپ جی بھر کے کھا کے بیٹھے ہیں, یو ول ناٹ ڈو اینی ایفرٹ, آپ کوئی کوشش ہی نہیں کریں گے. جب آپ بھوکے ہوں گے نا تو پھر آپ ہاتھ پاؤں ماریں گے. ٹھیک ہے, تو جو ناکام ہو جاتا ہے اس جذبے میں, جذبہ یہ محبت والا, اس کے اندر ایک ایسی فورس چھوڑتا ہے کہ پھر وہ اپنے آپ کو ثابت کرانے کے لیے آگے آتا ہے. تڑپ, احساس جسے ہم کہہ سکتے ہیں. اچھا, کیا محبت صرف ایک بار ہوتی ہے؟ اس میں بھی دو سکولز آف تھاٹس. اوکے, دو نظریے ہیں. ایک یہ کہتے ہیں کہ ایک محبت کافی ہے, باقی عمر اضافی ہے. دے اسپینڈ دا ہول لائف ود ون لو. یہ بھی ہو سکتا ہے. اوکے, لیکن ایسا نہیں بھی ہے, یہ ایک سے زیادہ بار بھی ہوتی ہے. اوکے, میں اس کو یوں لیتا ہوں کہ یہ بات ہے ایکسپوجر کی. ایک بندہ دیہات میں پیدا ہوا, دیہات میں جوان ہوا, دیہات میں بوڑھا ہوا, دیہات میں مر گیا. اس کا ایکسپوجر ہی نہیں ہے. تو اگر اس کو یہ جذبہ وہیں دیہات میں کہیں ہوتا ہے, ایگزیکٹلی, اور وہ کہیں باہر بھی نہیں جاتا, کسی اور کو دیکھتا ہی نہیں ہے, تو پھر اس کے لیے تو ایک محبت ہے. ٹھیک ہے, لیکن ایک ایسا آدمی جو ورلڈ وائڈ گھوم رہا ہے, جس کا ایکسپوجر زیادہ ہے, وہ کئی شخصیات سے ملتا ہے, تو ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کو دوبارہ یہ جذبہ یا 3 بار 4 بار ہو. ہاں, وہ میرا ایک شعر بھی تھا کہ اب مجھے پہلی محبت پہ ہنسی آتی ہے, واہ, اب میرے حسن کا معیار بہت اونچا ہے. واہ 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 واہ. اس میں نا فاروق, میں آپ کو ایک ایگزامپل بھی دوں. تھوڑے سے ٹائم میں میرے ایک اسٹوڈنٹ تھا, بہت عرصے پہلے کی بات ہے, آئی ڈو ناٹ ٹیک نیم, مناسب نہیں ہے. تو ہی سیڈ کہ سر وہ مجھے اپنی کلاس فیلو سے بہت زیادہ لائکنگ ہے, اور بیچ میں گرمیوں کی چھٹیاں آ رہی ہیں, تو میں یہ عرصہ کیسے گزاروں گا. اینڈ آئی نیو ہر, میں اس بچی کو بھی جانتا تھا, تو مناسب شکل و صورت کی تھی. تو میں تو حیران ہوا کہ وہ اس پہ کیسے فریفتہ ہو گیا. لیکن چونکہ اس کا ایکسپوجر ہی اتنا تھا, تو وہ اس کو اپنے لیے آکسیجن سمجھ رہا تھا. اوکے, میں نے اسے کہا کہ یار تم اس عرصے میں مجھ سے رابطے میں رہنا. ٹھیک ہے, تو تب اتنے یہ موبائل وغیرہ بچوں کے پاس نہیں تھے. میں آپ کو گائیڈ کرتا رہوں گا, بس آپ صبر کریں, اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے. آپ کی لائف میں اور کئی مقامات آئیں گے, شاید آپ اس محترمہ کو پہچانے ہی نہیں. اس وقت وہ بہت جذباتی ہو رہا تھا. رائٹ آفٹر 4 years ہی کالڈ می فرام اسلام آباد. اوکے, ماشاء اللہ اچھی سیٹ پہ تھا. اس نے کہا سر بڑی مہربانی, آپ نے مجھے بچا لیا تھا, پتہ نہیں میں تو کہاں پھنسنے جا رہا تھا, میں نے تو دنیا اب دیکھی ہے. ایون میں اب جو ہے اگر رینکنگ کروں تو اس میں تو وہ شخصیت جس سے مجھ کو پہلے یہ جذبہ لاحق ہوا, وہ تو شاید 10ویں نمبر پہ بھی نہیں آتی, پلیس ہی نہیں کرتی, کہیں نہیں کرتی. تو یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کو مور دین ون ٹائم ہو یہ جذبہ.
ہے فیلنگ. اس کے بارے میں ماہرین نفسیات نے بھی کہا ہے کہ یہ 18 ماہ بڑی شدت سے ہوتا ہے, اچھا اس کے بعد اس کا زوال شروع ہو جاتا 18 ماہ بڑا ٹائم ہے ویسے, مطلب ایک محبت کرنے والے عاشق کے لیے. اچھا ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ پہلی محبت کو بھلانے کے لیے دوسری محبت کی جائے. صحیح ہے. ایک بات بانو قدسیہ کہا کرتی تھی, شی سیڈ کہ مرد کی کبھی بھی منزل عورت نہیں رہی. محبت ہے, حاصل کرے گا پھر آگے بڑھ جائے گا, آگے بڑھ جائے. مرد کی کبھی بھی منزل عورت نہیں رہی. اور اس کے ریورس میں اگر آپ دیکھیں, شی سیز کہ عورت کی ہمیشہ منزل کوئی نہ کوئی مرد ہی رہا ہے, لیکن مرد کی کبھی بھی منزل عورت نہیں رہی. اس لیے تو اکثر آپ شکایات سنتے ہیں, اگر محبت کی شادی ہو تو بھی بعد میں بیویاں شکایت کہ جو ہے وہ مار لگا دیتی ہیں بالکل کہ جناب جب شادی سے پہلے تو آپ یہ کہا کرتے تھے میں ایسا رہوں گا, میں ایسا رہوں گا, میں آپ کا سارے جو ہے نا جی احکامات بجا لاؤں گا, جیسے آپ کہو گے میں ویسے کروں گا. اب آپ کو کیا ہو گیا ہے, اب آپ کیوں بدل گئے ہیں؟ وہ مرد کی نیچر ہے نا, اس نے حاصل کر لیا. مرد کبھی اپنی ایگو پہ کمپرومائز کرتا ہی نہیں ہے. بالکل مرد میں جو لیول آف ایگو ہے وہ بہت ہائی ہے, ایگزیکٹلی وہ اس کو ہر سطح پہ مینٹین رکھتا ہے. ایگزیکٹلی اور اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ پھر آگے بڑھ جاتا ہے حاصل کر کے, اس کو اپنی اچیومنٹ سمجھ لیتا ہے, اپنی پراپرٹی سمجھ لیتا ہے اور پھر آگے بڑھ جاتا ہے. اچھا اگر میں غلط نہیں سمجھ رہا یا مجھے درست کیجئے کہ عورت کی محبت مرد کی نسبت زیادہ پیور ہوتی ہے. کہتے ہیں بھی عورت بہت مشکل سے جا کے محبت پہ راضی ہوتی ہے, بہت مشکل سے عورت محبت کرتی ہے کسی مرد سے, اوکے لیکن جب کرتی ہے تو پھر ٹوٹ کے کرتی ہے, ٹوٹ کے کرتی ہے. اور نفرت بھی اتنی اس کی شدید ہوتی ہے جتنی اس کی محبت ہوتی ہے. اوکے اچھا اب آپ نے شادی کی بات کی, تو کیا شادی وہیں کرنی چاہیے جہاں آپ کو محبت ہو؟ وہ تو آپ جہاں بھی کر لیں, محبت کی شادی کریں گے تو بھی 1-2 سال بعد اسی نقطے پہ کھڑے ہوں گے جہاں پہ بغیر محبت کے جہاں شادی کریں گے وہاں پہ کھڑے ہوں گے. محبت یار صرف دیکھیں لائف ایک ریالٹی ہے, محبت سے پیٹ نہیں بھرتے. ایگزیکٹلی ٹھیک ہے, بالکل. اور کوئی محبت کے نام پہ بیٹیاں نہیں دیتا. اور یہ میں اپنی ینگ جنریشن کو ایڈریس کر کے یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ اس خیال سے نکل آئیں, ریئل لائف میں آئیں. آپ کی ورتھ کیا ہے, آپ ہیں کیا سوسائٹی میں؟ ایک ایسا نوجوان جو 24 میں سے 16 گھنٹے موبائل پہ گزارتا ہے, اسٹیٹس کیا ہے آپ کا, کر کیا رہے ہیں, انکم کیا ہے آپ کی؟ یہ وہ سٹینڈرڈز ہیں جن کو دیکھ کے کوئی بھی ذمہ دار باپ اپنی بیٹی کا رشتہ کرتا ہے. بالکل. باقی یہ رومانٹک لو کے خیالات اور خوابوں میں جینا یہ ہمیشہ جو ہے آپ کو ناکامی رکھتا ہے. یو نیور اچیو یور گول. سو دا فرسٹ امپورٹنٹ تھنگ از, لو کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ لو از اے پارٹ آف لائف, ناٹ دا ہارٹ آف لائف. ایگزیکٹلی. ہارٹ آف لائف جو ہے وہ آپ کی اکانومی ہے, آپ کی معیشت ہے. بالکل. چلیں فرض کیا جس سے محبت تھی آپ نے شادی کر لی, بڑے جذباتی ہو گیا, آپ نے پوری برادری کو آپ نے پشت دکھا دی, سائڈ لائن ہو گیا, آپ نے شادی کر لی. ہاؤ ول یو سروائیو ان سوسائٹی؟ ایگزیکٹلی. ماہانہ خرچہ کہاں سے آئے گا؟ بہت مشکل ہو جائے گا. اور وہی محبت آپ کے لیے وبال جان پڑ جائے گی. بالکل. سو یو مسٹ بی ریئلسٹک ان یور اپروچ, تھوڑا سا حقیقت پسند بنیں. سب سے پہلے اپنا فیوچر بلڈ کریں, سوسائٹی میں اپنی ورتھ بنائیں, اپنی ویلیو بنائیں, تاکہ کم از کم جہاں آپ پروپوزل بھیج رہے ہیں, ٹھیک ہے, اسی لیے تو کہتے ہیں نا جس چیز کی آپ دعا مانگ رہے ہیں کیا آپ وہ دعا ڈیزرو کرتے ہیں؟ بالکل. ایک لولا لنگڑا آدمی کہے کہ اللہ کرے میں ریس جیت جاؤں, واٹ نان سینس دس از. آپ تو ریس کے لیے لائبل ہی نہیں ہیں, آپ کچھ اور دعا مانگیں. اگر آپ کو واقعی سچی محبت ہے اور اس کو اچیو کرنے کے لیے کوئی سٹینڈرڈز سیٹ ہیں, تو آپ سچے عاشق تبھی ہوں گے جب وہ سٹینڈرڈ اچیو کریں گے, معیار پہ پورا اتریں گے. ظاہر ہے. بالکل. اچھا آخری سوال کی جانب جاؤں گا سر. وبا نے بڑے سارے سبق سکھائے ہیں, محبت اور وبا کو کیسے ریلیٹ کریں گے؟ محبت خود ایک وبا ہے. واہ واہ واہ. جیسے کہتے ہیں کہ جو وبا ہے وہ ایک سے دوسرے کو لگ جاتی ہے, تو یہ بھی ایسے ہی ایک سے دوسرے کو ہی لگتی ہے. باقی جہاں تک وبا کا محبت پہ کچھ بھی اثر انداز نہیں ہوتا, یہ سب پہ اثر انداز ہوتی ہے.
یہ ایسا جذبہ ہے. آپ ایک اسٹوڈنٹ ہیں, آپ کی اسٹڈیز میں پرابلم کرے گی اگر یہ ہو گئی. آپ ایک اچھے بزنس مین ہیں تو آپ کی جو توجہ ہے اسے ہٹائے گی. اس پہ کچھ بھی اثر انداز نہیں ہوتا. یہ وبا ہے یا کچھ بھی ہے, لو از اسٹل گوئنگ آن. وہ جہاں بھی ہے, جس کو ہے, جس سے ہے, وہ چل رہی ہے اور چلتی رہے گی. فرق نہیں پڑتا. یہ نیچرل جذبہ ہے سر, اس کو آپ نہیں روک سکتے. سر پروگرام کا جو اختتام ہے وہ بلکہ اپنے ناظرین کو بھی بتاتا چلوں کہ آئندہ جو ہمارے پروگرام کا اختتام ہوگا, ہم اینڈ پہ سر چونکہ ایک بڑے معروف شاعر بھی ہیں تو یہ کیسے ہو سکتے کہ میں ان سے شعر نہ سنوں. تو سر پروگرام کا جو اختتام ہے وہ آپ کے شعر کے ساتھ ہوگا. تو آج کا شعر. تو آج کا شعر میں ٹاپک سے ریلیٹڈ ہی سنا دیتا ہوں. جی بالکل. عشق کرنے کی نصیحت کو لیے پھرتے ہو, عشق کرنے کی نصیحت کو لیے پھرتے ہو, ہر جگہ ایک مصیبت کو لیے پھرتے ہو. واہ واہ. اس زمانے میں تو نفرت بھی نہیں ہے دل سے, اس زمانے میں تو نفرت بھی نہیں ہے دل سے, قلب عباس محبت کو لیے پھرتے ہو. واہ واہ واہ, بہت خوب سر, تھینک یو ویری مچ. آج بہت مزہ آیا اس ٹاپک پہ بات کر کے. تھینک یو. اپنوں اور اپنے ساتھ رہنے والوں لوگوں کا بہت سا خیال رکھیے. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.